لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أسس قواعد الدين وأبنية الإسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين المهديين وأصحابه الذين بذلوا جهدهم في استنباط قوانين الحلال والحرام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھیں باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله جن کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے وہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين والصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الہی گدا ہوں مجھے شاہ کر دے ضمیر محمد سے آگاہ کر دے افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو اور غازی عباس کا ذکر نہ ہو تو میں امام سے بے وفائی سمجھتا ہوں ایک کلام ان کی نظر کہ حسنین پتہ ہے کسے عباس کہتے ہیں جو علی جیسا ہو اسے عباس کہتے ہیں دیکھیں آپ نے ذکر زہرا اگر سننا ہے تو حیدری بن کے بیٹھنا پڑے وہ کہتے ہیں نا کہ حسنین پتہ ہے کسے عباس کہتے ہیں جو علی جیسا ہو اسے عباس کہتے ہیں بنا تن کے جو قرآن پڑھے اسے حسین کہتے ہیں بنا ہاتھ کے جو تقدیر لکھے اسے عباس کہتے ہیں قابل سا تحریم واجب و تعظیم سٹیج کی زینت بنے خوبصورت سادات کرام علماء کرام نعت خانان شیری بیان حاضرین و سامعین کرام اس وقت میں اور آپ یقیناً اپنی زندگی کے قیمتی لمحات سے گزر رہے ہیں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ قیمتی وقت نکال کے آئے کیونکہ قیمتی وقت یہ ہے جو ذکر زہرا میں گزرے اور ذکر یار غار میں گزرے میں آیت ممنونہ مشکور ہوں حضور گلے گلشن سادات فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب آل معروف پیر سید بلے شاہ صاحب کا
کہ جن کی محبت بری دعوت پر مجھے اس عظیم الشان محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے صرف ایک بات کہوں گا کہ میں نے ابتدا کرنی ہے ذکر سیدہ سے، اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں یار مزار کا ذکر بھی ہو جائے اور جگر گوشہ مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی نیک مراد ہے وہ لے کر بیٹھیں، اور آپ کو نظر آئے گا سیدہ زہرا پاک کے ذکر کی برکت ہے، رب اسے قبول فرما لے گا، اللہ اس آرزو کو پورا فرما دے گا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی ذات پاک وہ ذات ہے کہ جس کا نام کملی والے نے خود فاطمہ رکھا۔ پہلے نام کی عظمت کو سمجھیں، جس کے نام کی اتنی عظمت ہے ان کے مقام کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، جب حضور نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ رکھا تو مائی پاک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ نبی کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، نام تو کوئی اور بھی رکھا جا سکتا تھا، آپ نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ ہی کیوں رکھا ہے؟ تو کملی والے نے مسکرا کے فرمایا، نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، یہ خود بھی دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ بولیں جن کو زبان دی ہے۔ یہ خود بھی دوزخ کی آگ سے آزاد ہے، اور قیامت تک میری بیٹی کی ساری نسل بھی دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور تیسری بات کملی والے نے فرمایا جو میری شہزادی کا ذکر سن کر خوش ہو جائے گا میرا رب اسے بھی جنت عطا فرما دے گا، میرا رب اسے بھی جنت۔ حضرت معروف کرخی کا نام سنا؟ بہت بڑے بزرگ ہوئے، حضور غوث پاک جیسی ہستی جن کے بارے میں یہ فرماتی ہے کہ مجھے جس کی قبر سے سب سے زیادہ فیض ملا وہ معروف کرخی کی قبر ہے، ان کی قبر پاک سے میں نے بہت فیض حاصل کیا۔ حضرت معروف کرخی، ان کو فیض کہاں سے ملا؟ کبھی یہ کھوج لگانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے نا، صرف کرامتیں نہیں بیان کرنی چاہیے کہ حضور غوث پاک جیسی ہستی یہ فرمائے کہ ان کی قبر سے مجھے فیض ملا۔ آپ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے دروازے کے چوکیدار تھے۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے آئے۔ حضرت امام علی رضا کے دروازے کے، سارے بولے اونچی آواز سے، کیا تھے؟ امام علی رضا بڑے سونے تھے، اے سیدہ دی اونجی نہیں چال چلی جاندی، 14 صدیاں بعد ایڈے سونے نے تو سیدہ زہرا دا 8واں پتر کڈا سونا ہوئے، بڑے سونے، اللہ نے بڑا حسن دیا تھا۔ آپ نہ چہرے پہ نقاب رکھتے تو جس وقت آپ گلی چ نکل دیا نا تو بندے کہندے ایک چڑک بہا، ایک جھلک دکھا۔ حضرت امام علی رضا کو تصویر حسن کہا جاتا ہے، تو بیو والی تو انہوں نے بھی دسنا پڑنا ہے امام حسن نو کی دی تصویر کیا جاندہ سی۔ آپ نے ان کے دروازے کے چوکیدار تھے حضرت معروف کرخی۔ بڑی لطیف بات ہے سادات سے دعا لینے کے لیے۔ وقت کا بادشاہ آیا، حضرت معروف کرخی نے روک لیا، آئے جدے چوکیدار بادشاہاں نو ڈاک لین، اندر بیٹھا علی کا لال کتنا بڑا بادشاہ ہوگا۔ میں آتے ہوئے سر جی کو ایک بات سنا رہا تھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ساری زندگی کسی بادشاہ سے نہیں ملے، ایک دفعہ ایک جنازے پہ کٹھے ہوئے نا تو بادشاہ سامنے آگے بیٹھ گیا، تو خواجہ پاک نے پاؤں پھیلا دیے اس کی طرف،
سانوں تو بڑا شوق ہوتا ہے نا سیلفی لین دا. خواجہ پاک نے نا پاؤں اس کی طرف پھیلائے. اس کے جو ارد گرد لوگ تھے نا انہوں نے کہا ہو عالی وقار کی طرف پاؤں کر دیے. خواجہ نظام الدین اولیاء جلال میں آ گئے. فرمایا جدے اگے پاؤں پھیلائیے وہ دے اگے اسی کدے ہاتھ نہیں پھیلائے تے جدے اگے ہاتھ پھیلائیے وہ دے اگے کدے پاؤں نہیں پھیلائے. جن کے در کا فیض اتنا عظیم ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام تصویر حسن ایڈا سونا امام. بادشاہ نہ بوئے تے آیا آپ نے روک لیا. فرمایا کی گل ہے؟ انہیں کہا جی میں امام نو ملنا ہے. فرمایا کی کام ہے؟ انہیں کہا جی سفر تے جا رہے ہیں تے منو ستاریاں دا حال ویکھ کے دسن والیاں دسیا کہ سمندری طوفان آمن والا. سفر بڑا ضروری ہے. حاضر اس گلے ہویا کہ امام پاک کوئی تویز دے سڑن. انہوں امام زامن کہندے نے نا. شاہ صاحب پہنچ گئے نا تسی لیٹ پہنچ جی. تویز مل جائے تاکہ میں بچ جاؤں. ایک گل ذہن وچ رکھنی ہے بادشاہ ٹھڈوں منن یا نہ منن اس گل دا انہاں نوں پتہ ہے دنیا دے بحران تو بھی علی دی اولاد بچاندی ہے تے قیامت دے بحران تو بھی زہرا دی اولاد بچاندی. آپ نے فرمایا اچھا ٹھہر جا امام پاک دے آرام دا ٹائم ہے میں اندروں ہو کے آمنا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے اندر گئے. آپ ایک تویز لے. آپ نے بادشاہ نے فرمایا کولے رکھ لے. جس ویلے آیا نا سمندری طوفان انہوں سمندر وچ سٹ سڑی. انہوں سمندر وچ جڑی آمدیاں گل پہ کر دے جنہاں دا پانی بھی یا کرے تے طوفان پیچھے ہٹ جائے. انہیں کہا جی ٹھیک ہو سفر تے ٹور کے آیا طوفان. وہ بھول گیا کہ میرے کولے تعویذ ہے. ارد گرد دیاں کشتیاں تباہ ہو گئی. ایک دم وہ دل وچ خیال آیا میرے کولے امام علی رضا دا تعویذ. انہیں کٹ کے نہ سمندر وچ سٹیا. سٹن دی دیر سی سمندر خاموش. لیکن تسی نہیں خاموش. سمندر خاموش لہراں پیچھے ہٹ گئی. سمندر نے خود رستہ دیتا. وہ جدوں واپس آیا نا تو پھر حضرت امام علی رضا دی بارگاہ چا. حضرت معروف کرخی بوئے بھی جی کھڑے سن. تہاڈی روح بھی رقص کرے دیا جملہ سن کے. آپ نے پھر ڈاک لیا. فرمایا ہن کی کامی؟ انہیں کہا امام پاک دا شکریہ ادا کرنا آیا. جے تویز نہ ہوندا تے میری لبنی لاش بھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا تھے میرے کو بہ جا پہلا پوری گل سنا. انہیں کہا جی وہ پچھلے دنوں میں آیا تویز لین. فرمایا آیا وہ تسی اندروں لیا کے دیتا سی تویز. تو واقعی سمندری طوفان آ گیا جناب. ساریاں کشتیاں تباہ غرق ہو گیا. میں تویز کٹ کے سمندر وچ سٹیا تو سمندر خاموش. خود رستہ دیتا. طوفان تھم گیا. حضرت معروف کرخی رو پہ. آپ نے رو کے فرمایا تنوں پتہ ہے وہ تویز امام نے نہیں سی کیتا. سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. اچھی بازی چاہوے دے دے میں اگلا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ. وہ تویز امام نے فرمایا وہ تویز میں کیتا سی میں. کہ اگلی گل سنے دا نا بادشاہ وقت تیرے پیراں تھنوں زیویں نکل جے دی. فرمایا وہ کیڑی؟ آپ فرمایا میں وہ دے قرآن دی آیت نہیں سی لکھی اپنا نام لکھے اس. اللہ 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 اللہ. میں تویز دے وچ اپنا نام لکھے اس. آپ نے فرمایا عرصہ ہو گیا زہرا دے پتر دی نوکری کر دیا. میرا امام مجھے بڑے پیار سے بلاتا ہے. کبھی کہتے ہیں معروف ادھر آ, معروف ادھر جا, معروف بازار جا, سبزی لے آ, میرے نالین سیدھے کر. میں دیکھنا یہ چاہتا تھا کہ علی رضا جس کا نام اتنے پیار سے لیتا ہے اس کے نام میں طاقت کتنی آئی ہے, اس کے نام میں پاور کتنی آئی ہے. بیو والی میں بیٹھ کر ذکر زہرا سننے والوں, حضرت زہرا کا 8واں بیٹا نوکر کا نام اتنے پیار سے لے, اس کے نام میں اتنی طاقت ہے تو خود اندازہ لگاؤ جس کا نام محمد نے خود فاطمہ رکھا.
اس سیدہ زہرا کے نام میں اونچی آواز بولو جی ذرا سبحان اللہ، اونچی آواز چاہو۔ میں بہت بڑا عالم نہیں تو میں چھپا کے گل کرن دا عادی بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا علی تو وہ سڑ دے جڑا رامی ہے، اونچی آواز چاہے ذرا سبحان اللہ۔ علی سے کون؟ صحابہ خود فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جب ہم نے کسی کا ڈی این اے کرنا ہوتا نا ہمیں شک ہو جاتا، ہم ذکر علی کر کے دیکھتے، علی کا نام سن کر جس کے ماتھے کا بلب فیوز ہو جاتا ہم سمجھ جاتے اس سے بڑا حرامی کوئی نہیں، چہرے پہ چمک آ جاتی ہم سمجھ جاتے اس سے بڑا حلالی کوئی نہیں۔ خود کملی والے نے فرمایا ہے، حضور نے خود فرمایا مومن اور منافق وچ فرق کرنا ہوئے تے داڑھی دا سائز نہیں ویکھنا۔ سبحان اللہ چیز فرمایا داڑھی کا سائز نہیں دیکھنا، جبہ اور قبہ بھی نہیں دیکھنا، فرمایا اس کی تسبیح بھی نہیں دیکھنی، زہر من کی اڑی پڑھ ہے کہ 500 والی پڑھ ہے، فرمایا اس کی چال اور ڈھال بھی نہیں دیکھنی، مرید بھی نہیں دیکھنے، فرمایا دستار بھی نہیں دیکھنی، علی کا پیار دیکھنا ہے۔ ذکر علی سن کر اگر ماتھے کا بلب فیوز ہو جائے تو منافق ہے، چہرے پہ چمک آ جائے حلالی ماں کا حلالی بیٹا بیٹا۔ فرمایا یہ اس کے مومن ہونے کی نشانی۔ انہوں اچھی بازی ذرا چہرے دے مسکراہٹ لے آگے سبحان اللہ بولو۔ میں جدوں اور کو ذکر کرنا نا شاہ جی تو میں کہنا میرے لوں ویکھیو، تو جدوں میں ذکر علی کرنا تو میں کہنا سجے کھبے بھی ویکھیو۔ پھر صرف ٹیسٹر ہوتا ہے نا بجلی والے کو وہ لا کے چیک کرتے ہیں کرنٹ کتنے آ رہا ہے، جیسے ذکر علی ہے نا سجے کھبے ویکھیا کرو کرنٹ کتنے آ رہا ہے، یہ ذکر علی ہے۔ اور سیدہ کائنات کی ذات حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا چیلنج ہے توانوں، آج تاڑی کسے مولویوں مٹی نہیں تولی جنہیں حضور دے نہ لین چمے نے۔ میں اس سے بھی بڑی بات دیتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی جنہوں نے 73 واری جاگ دی حالت جو حضور دا دیدار ہویا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جتنے حضور لیٹے نے نا وہ مٹی کا ٹکڑا جو حضور کے بدن کو مس کر رہا ہے، فرماتے ہیں کعبے نالوں افضل ہے۔ سبحان اللہ اونچی آواز ہی چاہوں، وہ کعبے سے افضل۔ اگلی گال اس تو اس آپ فرمایا وہ رب کے عرش سے بھی افضل۔ کسے پوچھا دلیل، فرمایا رب جڈے پیار نال انہوں ویکھدا ہے نا، محبوب دی جگہ نو پیار نال ویکھیا جائے، جتنی محبت کی نگاہ سے رب اس خاک کے ٹکڑے کو دیکھتا ہے نا ایڈے پیار نال تو اپنے عرش نو ہی نہیں نہ ویکھدا، اتنی محبت سے وہ اپنے عرش کو بھی نہیں دیکھتا۔ ہن منو تسی یہ دسنا ہے سیانے بندے بیٹھے ہو وہ مٹی پہ چم دی ہے یا حضور پہ چم دے؟ بولو نا یار بولو نا، کیا چوم رہی ہے؟ سارے بولو دے پھر لنگر کھان دے۔ مٹی چوم رہی ہے حضور، تو جو خاک کے ذرے مصطفیٰ کے بدن کو چومے وہ تو عرش سے بھی افضل ہے، جنہوں نے ساری زندگی محمد خود چوم دے رہے ہیں، جن کو ساری زندگی کملی والا خود چومتا رہا۔ اور سیدہ کائنات جب بھی تشریف فرما ہوتی حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سرکار اٹھ کے ایک گل بھی امام جلال الدین سیوطی نہیں لکھی، آپ فرماندے نے جدوں بھی حضور اٹھ کے کھلون اے تہاڈی روح وجد کرے، اس جملے تے فرمایا جدوں بھی حضور اٹھ کے کھلون 1.25 لاکھ نبی قبراں چ اٹھ کے کھلو جاندے۔ یہ میرے نبی کا ادب ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ جب بھی حضور کھڑے ہوں 1.25 لاکھ نبی قبروں میں اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جڑا بندہ تھانے جائے نا، تھانے ایسا جو انہوں بوئے تے لین آوے تے نال کہندے نا بڑی ٹور سے، ایسا ایچ او صاحب خود آئے نا بوئے تے ریسیو کرن، تے یہ بندہ تھوڑا آئیے ہوئے تے ڈی پی او دفتر ٹرجے گجرات تے ڈی پی او صاحب بوئے تے لین آوے نا، بندے کہندے نا بڑی عزت، ڈی پی او صاحب بوئے تے لین آئے، تھوڑی جی اور ہوتا ہو جو تو بندہ وزیر اعلیٰ اسٹور جے انجھے اللہ نہ ہی کھڑے، تے جے وزیر اعلیٰ صاحب باہر آگے تو ان لین آمن تے لوگ کہتے ہیں بڑی عزت ہے، تے جو اور ہوتا ہو جائے تو بندہ پاکستان دے وزیر اعظم اسٹور جے
تو وزیر اعظم کرسی چھڑ کے لین آوے نا، لوگ کہتے ہیں بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ میرا یہ جملہ پلے باندھنا، سیدہ زہرا کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کا استقبال کسی ملک کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے نہیں کرتا، بلکہ رب کا وزیر اعظم کھڑے ہو کے۔ حضور نبی رحمت اپنی شہزادی کا استقبال کھڑے ہو کر کرتے اور اپنی جگہ پر حضور بٹھاتے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز چاہوں، کہاں بٹھاتے سرکار؟ اپنی جگہ پر۔ ایک بات نا خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں دنیا دے سب تو زیادہ ولی سیداں وچ نے۔ کیاں مولویاں نو تکلیف ہوگی آج کل سادات کو بونکتے ہیں کہ ان کو ایسا ہونا چاہیے ایسا۔ حضور قبلہ عالم پیر سید مہر علی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ انڈیا دی ایک ریاست شاہ جی مہاراشٹرا، آپ اتھے تشریف لے کے گئے نا تو اتھے مولویاں وچ ایک بحث چل رہی سی، گل دھیان نال سنیو۔ وہ بحث کی سی کہ ان پڑھ سید افضل ہے یا امتی عالم دین افضل ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہویا کہ امتی عالم دین افضل ہے ان پڑھ سید نال، علم دے بارے زیادہ حدیثاں نے۔ کسی نے آکھیا تسی تے فیصلہ کر لیا تے اتھے وہ بھی آئے جڑا ہر رات حضور دا دیدار کردا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب مجدد دین و ملت، آپ بھی تشریف فرمانے، آپ کو پوچھ لو۔ آپ تشریف لے کے آئے، فرمایا کی فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی امتی عالم دین افضل ہے ان پڑھ سید نال۔ فرمایا میں نہیں مانتا، ان پڑھ سید افضل ہے، ان پڑھ سید افضل ہے۔ جے فقہ حنفی دے مقلد ہو نا تو امام اعظم ابو حنیفہ حدیث پڑھانے چھڑ کے 70 واری اٹھ کے کھڑے سا۔ کسے پوچھے وجہ کی یہ؟ فرمایا وہ سامنے بچے پہ کھیڑ دیں تو انہوں جو ایک سید زیادہ ہے، وہ جدو باری دے سامنے انہوں نے کہنا تو میں وہ دیر تک بھی اٹھ کے کھلو جانا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا ان پڑھ سید افضل ہے۔ انہوں نے کہا دلیل؟ فرمایا 2 بچے لے آؤ، ایک سیدان دا بال ہوئے تھے ایک امتی ہوئے۔ فرمایا سیدان دا بال دیو منو، صرف 2 سال ہی عالم بنا کے دینا۔ ان چوکھا ٹائم لے لے آیا نے، پہلی نظر ہی بنا سڑنا آیا۔ فرمایا 2 سال میں عالم بنا کے دیتا ہوں، امتی رکھو کوڑے۔ 2 سال دا ٹائم نہیں دینا، 100 سال دا دینا، سید بنا کے بہاؤ۔ جنہوں سمجھ آئی اچھی آواز ہی بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا سید مجھے دو، 2 سال میں عالم، امتی رکھو پاس، 100 سال کا ٹائم دیتا ہوں، اسے سید بنا کے دکھاؤ۔ کہا حضور سید عالم تو بن سکتا ہے لیکن امتی سید نہیں بن سکتا۔ تو حضور قبلہ عالم نے فرمایا پھر اس بات کو تسلیم کرو کہ سید کا مقام علم کی وجہ سے نہیں، سید کا مقام محمد کے خون کی وجہ سے ہے، کہ اس کی رگوں میں خون رسول دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں خون رسول۔ دنیا تے سب تو زیادہ سید ولی ہوئے، جبکہ اللہ دے دربار جیتے فیصلہ جیتا جنہ تقوی اور نہیں نیڑے، پھر سب تے زیادہ سید کیوں ہے؟ حضور پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حج کرن گئے نا، آپ دے خطبات شریف وچ گل لکھی تو 500 شیوخ آپ دے ہمراہ سن۔ اس وقت دے جڑے مفتی اعظم سی نا ارمین شریفین دے، آج کل دا نہیں، جنہوں سردیاں گرمیاں دے استنجے دا بھی پتہ نہ ہو، وہ اتنی صدیاں پہلے وہ دی جس وقت نظر پہ ہی نا حضور شیخ عبدالقادر جیلانی تے جمال وہ جلال، جدو انہوں نظر آیا نا قریب آیا آکے کیا جناب سید نے؟ فرمایا ہاں الحمدللہ سید ہوں۔ اس نے کہا جی آپ عالم بھی ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ کا تھوڑا بہت کرم ہے، علم اتے مان نہ کریں تے نہ آکھی میں پڑھیا، وہ جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ فرمایا ہاں تھوڑا بہت کرم ہے۔ انہوں نے کہا جی میرے کچھ سوال نے جناب جواب دیو۔ فرمایا پوچھ۔ انہوں نے 360 سوال پوچھے۔ کتنے؟ تو انہوں کی شاکی یہ پوچھے انہوں نے روزہ کس ٹائم کو لی دے؟ بھائی مفتی اعظم سوال پوچھ رہے
تے ایک دو نہیں کنے علی دے پتر نے پیر تے کھلو کے جواب دیتے ایک پیر تے کھلو کے جسے 360 پوچھ رہے آنا تے عرض کی تھی بس فرمایا ایک کون میں پوچھا ایک تے آنکھ میرا بنا دے انہیں کہا جناب میں 360 پوچھے نو تسی متھے واٹ بھی نہیں پایا ایک پوچھ سکتے ہو آپ فرمایا میرے بابے علی نے میرے نانے نبی کو جو آخری غسل دیا دسو غسل دا پانی کدھر گیا جی تسی پہلی باری سننی ہے تو پھر سبحان اللہ اچھی آواز چاہنا وہ پانی مفتی صاحب دے پیروں تھنوں زمین نکل گئی یہ گرے پڑے ہی کو نہیں انہیں کہا جناب کچھ ٹائم مل جائے دا فرمایا میں 40 دیہڑے ہتھے ہاں ٹائم لینا تیرا آ کے کولوں نہ گل ماری پڑھ کے دسی مفتی صاحب کا ٹر کے لائبریری پولر دے سرگی تک کسے کتاب وچ لکھی ہی کو نہیں کہ وہ پانی کدھر گیا سرگی تھک ہار کے جس میں بیٹھے نا تو انہوں نے اونگ آئی نیند آئی تے مقدر دی آنکھ کھلی تو کمری والے دا دیدار نصیب ہو گیا حضور جلوہ فرما ہوئے سرکار نے فرمایا علی تے میرے پتر نے ایک کوئی پوچھے ہے تو 360 پوچھے نے میرے پتر نے ایک پیر تے کھلو کے جواب دیتے علی تے کوئی پوچھے عرض کی تھی سونے گل کتابی نہیں کمری آئے فرمایا گل جنابی پوچھی سو کتابی ہوں تے تیرے کو پوچھتا ہی نہ فرمایا دسن واسطے آیا میں لو جی تو انہوں مسجد جی بہن دا بھی ہون مزہ آوے دا حضور غوث پاک نے فرمایا حضور نے فرمایا جب مجھے علی نے غسل دیا نا تو وہ پانی جو میرے غسل سے بچا تھا رب نے فرشتوں کو حکم فرمایا پانی کے کٹورے بھر کے آسمان پہ لے آؤ وہ پانی گیا آسمان پہ پھر اس سے بنے بادل پھر بادلوں سے برشی بارش فرمایا وہ بارش ساری روئے زمین پہ نہیں برسی جہاں جہاں اس بارش کے پانی کا قطرہ گرا ہے قیامت تک مسجد بنے گی صرف وہیں پر قیامت تک صرف مسجد اتھے بنے دی جتھے حضور دے غسل دا پانی ڈگی ہے اے پلاٹ عام نہیں جتھے تسی بیٹھے ہو یہاں حضور کے غسل کے پانی کا قطرہ گرا ہے مفتی صاحب اٹھے نہ دے بڑے خوش نالے چوپڑیاں دے نالے دو نالے لبا جواب دے نالے ہویا دیدار حضور غوث پاک نو ٹونڈ دے نا حرم پاک وچ گئے تے آپ طواف فرما رہے سا اے سیدہ زہرہ پاک دے پتر دا یہ عالم ہے مائی پاک دی شان دا عالم کی ہوئے آپ نہ طواف فرما رہے سا مفتی صاحب سامنے گئے وہ کیا جناب کل ایک سوال پوچھے آیا دے جواب دے ہاں حضور غوث پاک مسکرا کے فرمایا دیدار ہو یہی آئے ہائے ہائے دیدار مفتی صاحب اور ایران پہلا گلاؤں پوچھتا ہے جنیاں کتابی نہیں دیدار مجھے ہوئے خبر اس کو کیسے حضور غوث پاک نے فرمایا تو ستی حالت ہی کیتا ہے میں جاگ دی حالت ہی جنانے دا دیدار کیتا ہے فرمایا جب تو پہلی دفعہ ملا نا بندہ اچھا لگا ہے تو مجھے اچھا لگا ہے فرمایا سوال پوچھے ہے یہ غیر دیدار تو تنو جواب اللہ بھی نہیں سی سکتا فرمایا اس کے لیے دیدار ضروری تھا سب سے زیادہ سادات میں اولیاء ہوئے اس کی ایک وجہ جو امام شامی نے لکھی ہے فتاوی شامی کے اندر امام شامی دے بھی فتوی حضور کے بعد جیڑی ہستی سب تو پہلا غوثیت کبرا دے مقام تے فائز ہوئی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا دی ذات ہے وہ کس کی ذات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے امام شامی لکھتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے قیامت تک سب سے زیادہ ولی سیدوں میں ہوں گے وجہ کیا ہے فرماندے نے انہاں دی ماں دا تقوی ہی انہاں سی ہائے 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 ان کی ماں کا تقوی اور پرہیزگاری اتنی تھی کہ رب قیامت تک یہ فیض سیدہ زہرا کی اولاد کو عطا فرماتا رہے گا یہ فیض ان کو نصیب ہوتا رہے گا ایک کی حدیث پاک جدہ مولا علی دا بھی ذکر آوے دا اور سیدنا ابو بکر صدیق کا ذکر بھی آئے گا کیونکہ دونوں موضوع کو ٹچ کرنے کا حکم تھا
یہ حدیث پاک نور الابصار شریف میں ہے. حضور دے نا جتھے مدینہ پاک جدوں سرکار گئے تو حضور دے گھر مبارک دے نال پہلو وچ مولا علی دا گھر سی, ایک کند سی وچ. تے امام فرماندے نے سیدہ زہرا 70 واری بھی کدے حضور دے گھر آمدیاں سرکار اٹھ کے کھلو جائیں. دنیا میں کوئی باپ دکھاؤ جو اپنی بیٹی کی اتنی عزت کرتا, حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور سیدہ کی پیشانی چومتے, اپنی جگہ پر بٹھاتے. حضرت ابوبکر صدیق کا گھر بالکل سامنے تھا. بڑے سارے مسئلے حل ہو جانے دے جے حدیث سمجھ آ گئی. وقت نہیں, حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کر کے بیان کرا. ادھروں حضرت ابوبکر نکلے نا, ادھروں مولا علی نکلے. سبحان اللہ جگن پہلا بیاہ دیا ہے نا, ادھر سے حیدر کرار, ادھر سے حضرت ابوبکر. انہاں سوچیا میں بھی دیدار کر رہا ہوں, مولا علی سوچیا میں بھی کر رہا ہوں. یہ دہلیز تے آ کے کٹھے ہو. سرکار کی دہلیز پہ انداز ہوئے ہے نا تسی. مولا علی نے حضرت ابوبکر نو آکھیا پہلا تسی ننگو, پہلے آپ. حضرت ابوبکر فرمایا نا پہلے آپ, پہلا تسی تے پہلا تسی. یہ مولوی ہے جڑا کہندا ہے پہلے میں اور پہلے میں. تے جدے جو حضور نے انہاں وچوں میں کڈ سڑی ہے, جدے چ میں آوے وہ صحابی نہیں ہوندا. جملہ سمجھو میرا, جدے چ میں آوے وہ صحابی نہیں ہوندا. تے جدے چ میں نہ آوے, بابا غلام فرید آئے نا کوٹ مٹھن والے, لوگ عید پڑھ کے نکلن پہ ایک مجذوب گلی چ بیٹھے ہیں. جڑا بندہ عید پڑھ کے نکلے نا, وہ پچھو قمیض پڑھ کے پوچھے عید کداں, عید کداں, عید کدوں. بندے کہتے سچی دنیا تنوں چلا دی, عید پڑھ کے نکلنے ہیں تو پوچھتا ہے عید کداں. اتنی دیر بابا غلام فرید نکلے جدی رگ رگ بھی عشق رسول سے. انہیں آپ نے انج کر کے نا پلو پکڑ کے انہیں پوچھا عید کداں. بابا غلام فرید دی چیخ نکل گئی. مڑ کے فرمایا یار ملے جداں. انہیں کی پوچھا عید کداں, آپ فرمایا یار ملے. مجذوب دی بھی چیخ نکل گئی. نبض تے کسی ہاتھ رکھے ہے, کوئی مرض شناس ملا ہے. انہیں کہا جناب دا 2 منٹ ٹائم لا بجے دا, آپ اس کے پاس وہیں پہ بیٹھ. فرمایا میرے جدا. انہیں پوچھا یار ملے کداں, پہلے پوچھا تھا نا عید کداں, آپ فرمایا یار ملے جداں. پھر اس نے پوچھا یار ملے کداں, فرمایا میں مرے جداں, میں مرے جداں. مجذوب نے پوچھا میں مرے کداں, فرمایا یار تکے جداں. جب یار تک لیتا ہے نا تو میں مر جاتی ہے, اور جب میں مر جائے بندہ اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے. پھر وہ جدھر نظر اٹھاتا ہے اسے یا جلوہ خدا کا نظر آتا ہے یا جلوہ محمد مصطفیٰ کا نظر آتا ہے. کملی والے نے میں مار کے رکھ سڑی, جدے چ میں رہی ہو صحابی نہیں دیا, میں تو مٹا دی نا. حضرت ابوبکر آکھیا پہلا تسی لنگنا, مولا علی آکھیا پہلا تسی. حضور نے اسے واسطے مصلے دا فیصلہ کر چھڑیا سی. اجرے جامن واسطے پہلے آپ کرے اتھے بھی نہ پہ آکھن پہلے آپ, پہلے آپ. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں حدیث پیش کرا نا, پہلے مولا علی نے فرمایا. بابے مدینہ تو علم تھے نا, علم کی زبان کھولی. فرمایا اس ابوبکر تو اگے گکن لگا جدے بارے حضور نے فرمایا انبیاء کے بعد ابوبکر سے زیادہ بہتر انسان دنیا میں آیا ہی کوئی نہیں جس پہ سورج طلوع ہوا ہو اور غروب ہوا. سبحان اللہ کو دے. میں اگلا جملہ بڑا لطیف, میں اس ابوبکر سے آگے کیسے جاؤں. حضرت ابوبکر آکھیا پہلا تے تسی ننگنے, حدیث میں بھی سنی, حدیث میں نے بھی سنی ہے. کہا جی آپ نے کیا سنا. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا. حضور نے سیدہ زہرا سے فرمایا تیرا نکاح میں نے اس سے کیا ہے جس سے بہتر رب نے روئے زمین پہ پیدا ہی کوئی نہیں کیا, جس سے بہترین رب نے روئے زمین پر. پہلا تو تسی ننگو,
مولا علی کہا پہلا تسی نہ گو دے میں دوجی حدیث پڑھن لگا پہلے تو آپ جائیں گے حضرت ابوبکر فرمایا پہلے میں کیوں جاؤں حدیث پیش کیا مولا نے فرمایا میں بھی کرنے لگا ہوں میں نے خود حضور کو ان کانوں سے سنا ہے فرماتے ہوئے کملی والے نے فرمایا جس نے خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر دا سینہ وے وہ میرے ابو بکر کا حضرت ابراہیم کے سینے میں کہیں کوئی کینہ تھا جدے سینے چ کینہ ہوئے وہ نبی نہیں ہوتا کینے والا تے بندہ نہیں ہوتا نبوت تو بڑی دور کی بات ہے جدے سینے چ کینہ تے بغض ہوئے وہ بندے دا پتر ہی نہیں ہوتا حضور نے فرمایا جس نے ابراہیم خلیل اللہ کا سینہ دیکھنا ہو وہ میرے ابو بکر کا سینہ دیکھے اس واسطے پہلا تسی ننگو دے حضرت ابو بکر فرمایا پہلا تسی ننگنا ہے میں حدیث پیش کرنے لگا کہا جی کریں حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے خود حضور کو فرماتے سنا کملی والے فرمایا جنہیں آدم دا علم ویکھنا ہوئے میں زیادہ نہیں تھکان لگا 5 منٹ وچ گفتگو ختم کرنا اونچی آواز ہی بولو ذرا سبحان اللہ جس نے حضرت آدم کا علم دیکھنا ہو اور کملی والے نے فرمایا جس نے حسن یوسف دیکھنا ہو جس نے موسیٰ کی نماز دیکھنی ہو جس نے عیسیٰ کا زہد اور تقوی دیکھنا ہو اور جس نے مصطفیٰ کا اخلاق دیکھنا ہو وہ علی المرتضیٰ کے چہرے کی اس واسطے پہلا دے تسی ننگو دے پہلا دے مولا فرمایا میں کوئی اور حدیث پیش کرنا حضور نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے جدوں میرا ابو بکر آوے دا نا تے رب جنت دے 8 بوئے کھول دے دا اور 8 دروازوں سے آواز آئے دی جتوں دل کر دے ہی نہ گیا جہاں سے تیرا جی چاہتا ہے گزر آئیں اس واسطے پہلا دے تسی ننگو دے حضرت ابو بکر فرمایا نہ پہلا تسی ننگو حدیث میں بھی سنی پوچھا آپ نے کیا سنا ہے فرمایا کملی والے نے فرمایا جدوں علی تے زہرا آئے سبحان اللہ اونچی آواز ہی چاہے مولا مشکل کشا اور سجدہ کائنات اور قیامت تک سجدہ کی اولاد جدو قیامت والے دیہاڑے میدان معاشر چاہے دی نا تے نور دیاں سواریاں اتے نورانی چہریاں نال بیٹھے ہون دے تے میدان معاشر والے انہاں نوں ویکھ کے پوچھن دے یہ کون سے نبی آ رہے ہیں تو عرش سے آواز آئے گی نبی نہیں آ رہے محمد کی اولاد آ رہی ہے مصطفیٰ کی اولاد آ رہی ہے عرض کی اس ساری اولاد کے باپ علی ہیں اس واسطے پہلا تسی ننگو پہلا تسی ننگو دے مولا علی فرمایا نا میں بھی حدیث پیش کرنا میں بھی حدیث حضور نے فرمایا جس نے میری آنکھ دیکھنی ہو نا وہ ابو بکر کو دیکھے وہ کس کو دیکھے ابو بکر کو دیکھے لو جی تو روح بھی بجد کرے دی حضرت ابو بکر نے فرمایا میں بھی حدیث پیش کرنے لگا ہوں سرکار نے علی واحد مولا علی ہیں جن کے بارے میں فرمایا لحمو کا لحمی جسمو کا جسمی روح کا روحی دمو کا دمی اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے تیری روح میری روح ہے اس سے آگے کیسے گزروں جس کے جسم کو محمد نے اپنا جسم کہا اس واسطے پہلا دے تسی ننگو دے حدیث بڑی لمبی ہے مختصر اللہ نے نا جبریل نو بلایا فرمایا سدرہ دے بین دا ٹائم نہیں جا میرے نبی دے اجرے وچ تے میرے نبی پاک نو کہے ایک باری باہر نکل کے دیکھو انہاں دوواں دی گفتگو سنو اللہ فرمایا میں کافی چیر تو سننا پیا تے منو ایڈے پیارے لگے نے میں رحمت دی چادر دوواں اتے پا چھڑی اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لی ہے حضور نبی رحمت جدوں باہر آئے نا حضور نے ایک بازو مولا علی دے کندھے تے رکھیا تے ایک بازو حضرت ابوبکر صدیق دے کندھے تے رکھیا ایک باری نا حضرت ابوبکر مولا علی نو ویکھ کے مسکرائے اس حدیث پاک تو ہٹ کے گل مسکرائے نا تے مولا علی نے فرمایا ابوبکر ہسے کیوں فرمایا راتی کملی والے نے تہاڈی بڑی عجیب شان بیان کی میں کیا بیان کیا حضرت ابوبکر فرمان لگے حضور نے فرمایا قیامت والے دیہاڑے پل صراط تو صرف وہ ننگے دا جنہوں پرچی علی دے دا اس واسطے نا علی دا نام سن کے کریلے آن منہ نہ بنایا کرو وہ وال نالوں بریک تے تلوار نالوں تیز ہے
کئی ہزار سال دا سفر ہے تے جہنم دے اتنے پیچھے ہے، جے لنگنا ہے نا تو مسکرا کے علی علی کریا کرو۔ حضور نے فرمایا پل صراط سے صرف وہی گزرے گا جنہوں پرچی علی دے دا۔ پھر مولا علی مسکرائے، جناب ابو بکر نے فرمایا ہن تسی کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا تواڈے سامنے آکھیا نا کہ پل صراط تو ننگے دا جنہوں پرچی علی دے دا، تے منو وکھریاں کر کے کہندے نے علی انہوں پرچی نہ دیں جدے سینے چ ابو بکر دا بغض ہویا، پرچی صرف اس کو دینا جس کے سینے میں میرے ابو بکر کی محبت ہوگی۔ حضور نبی رحمت نے نا دوہاں دے مونڈیاں تے ہاتھ رکھیا تے منافق دے سڑ گئے ہونے نے، جدوں حضور نے انج کر کے مونڈیاں تے ہاتھ رکھیا ہوئے، حضور نے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے نا ایک جملہ فرمایا، میرے کمری والے نے فرمایا ساری زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور سارے انسان اور جن تم دونوں کی شان لکھنے بیٹھ جائیں، فرمایا سیاہی ختم ہو جائے، قلم ٹوٹ جائیں، زندگیوں کی ڈوریاں ٹوٹ جائیں، نہ ابو بکر کی شان پوری ہوگی نہ میرے علی کی شان۔ یہ مقام ہے ان ہستیوں کا، اسی لیے علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا تھا نا بلبل کے لیے پروانے کو چراغ تو بلبل کے لیے پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ تو اجازت ہوئے تھی کہ آخری گال عرض کرنا، حضرت ابوبکر صدیق جدوں وصال فرمان لگے سی نا بڑی مزیدار گل ہے، ایک نقطہ تانوں دین لگا جڑا میرے استاد گرامی عطا فرمایا۔ آپ فرماندے نے آپ جدوں بیمار ہوئے تے اپنے بیٹے نو بھیجیا، فرمایا مولا نو بلاؤ، حضرت مولا علیہ السلام جلوہ فرماؤ۔ آپ پوچھے اب کی گل ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی آخری وقت ہے، میں چاہنا منو غسل تو دیں، شریکاں کو غسل نہیں دوائی دے، فرمایا منو غسل یہ وچ بھی کی حکمت سی، حضور نو آخری غسل دیتا ہے مولا علی نے، کہ حضرت ابوبکر چاندے سن جاندے آخری سنت بھی یار دی ادا ہو جائے، منو غسل بھی ہو دے جنہیں میرے نبی نو غسل دیتا ہوئے۔ اگلی گال جڑی سنان واسطے مختصر کر لگا، حضرت ابوبکر نے فرمایا میری منجی چک کے نا علی تے روزہ رسول دے سامنے لے جی، تے منجی سامنے رکھ کے نا حضور دے دربار جات بن کے عرض کریو یار غار آیا یار مزار بنن واسطے، جے دروازہ کھل گیا تے اندر دفن کر دیو، بگرنہ میں خود نو اس قابل نہیں سمجھا دا، جنت البقیع وچ دفنا دیو۔ ایتھے میرے استاد ایک جملہ لیندے سادات کو دعا لین واسطے، وہ فرماندے نے حضرت ابوبکر دے پتر بھی جیندے سن تے 1.25 لاکھ صحابہ بھی موجود سن، یہ وصیت علی نو کیوں کیتی؟ بھائی کسی اور کو بھی تو کی جا سکتی تھی نا کہ چارپائی اٹھا کے سامنے لے جانا، آپ اجازت مانگنا۔ فرماندے نے ابوبکر بڑا سیانا بندہ سی، آپ بڑے عقل مند آدمی تھے، یہ بات حضرت ابوبکر کو معلوم تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا علی اجازت مانگے تو نبی نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فرماندے نے اس واسطے جدوں حضرت ابوبکر دا چارپائی سامنے رکھی نا تو مولا علیہ السلام نے اجازت مانگی، حکم تو صرف اتنا سی نا دروازہ کھل گیا تو ٹھیک ہے، آپ فرماندے نے دروازے دی کنڈی لگی سی تو ٹوٹ گئی، اینج کر کے دروازہ پیچھا کھلیا تو قبر انور چوں آواز آئی یوصل الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملا دیا جائے، اس میں دیر نہ کی جائے، یہ شان ہے تاجدار صداقت کی، کوئی مانے نہ مانے، کوئی منقبت پڑھے نہ پڑھے، صدیق وہاں لیٹا ہے جہاں 70,000 فرشتہ صبح سلامی کرنے آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو سلامی پیش کرنے آتا ہے۔ وما علیہ الا